بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے نصف شعبان کی رات والی مخصوص نمازیں۔ ماہ شعبان کی درمیانی 15ویں رات کو ہی ایک مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے جسے صلاۃ الخیر اور صلاۃ الالفیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کثیر محدثین و مجتہدین علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، چنانچہ شارح صحیح مسلم امام نووی رحمہ اللہ اپنی ایک دوسری کتاب المجموع شرح المحذب میں فرماتے ہیں، صلاۃ الرغائب کے نام سے معروف نماز جو ماہ رجب کی پہلی جمعرات کی رات کو مغرب اور عشاء کے مابین پڑھی جاتی ہے، جس کی 12 رکعتیں ہوتی ہیں، اور 15 شعبان کی رات کو ایک نماز 100 رکعتوں پر مشتمل پڑھی جاتی ہے۔ یہ دونوں نمازیں بدترین بدعت ہیں، اور کتاب قوت القلوب اور احیاء علوم الدین میں ان نمازوں کے مذکور ہونے سے دھوکہ نہ کھایا جائے، اور ان نمازوں کے بارے میں بیان کی جانے والی روایت سے بھی فریب میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ سب باطل ہیں، اور اہل علم میں سے ایک صاحب پر ان نمازوں کی حقیقت و شرعی حیثیت مشتبہ ہو گئی، اور انہوں نے چند اوراق پر مشتمل ایک رسالہ بھی لکھ مارا جس میں ان نمازوں کا استحباب ذکر کر دیا۔ اس رسالہ کے فریب میں بھی نہ آئیں، کیونکہ وہ زلات العلماء کی قبیل سے ہے۔ اس میں انہوں نے مغالطہ سے کام لیا ہے، اور امام ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعیل المقدسی نے ان کی رد میں ایک نفیس کتاب لکھی ہے جس میں بڑے عمدہ فی رائے میں ان کا بطلان ثابت کیا ہے۔ امام ابوبکر طرطوشی نے اپنی کتاب الحوادث والبدع میں امام ابو محمد عبد الرحمن مقدسی سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے، بیت المقدس میں یہ نماز صلاۃ الرغائب نہیں پڑھی جاتی تھی جو کہ رجب میں پڑھی جاتی ہے، اور نہ 15 شعبان کی رات والی نماز کا رواج تھا، اور یہ شعبان والی نماز تو 448 ہجری میں ایجاد کی گئی۔ اور آگے بیت المقدس میں اس نماز کے آغاز کا واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نابلس سے ایک شخص ابن ابی حمرا بیت المقدس میں آیا جو بڑا خوش الحان قاری تھا۔ اس نے مسجد اقصی میں نماز پڑھانا شروع کی۔ پہل اس کے ساتھ صرف ایک ہی آدمی تھا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا مل گیا، اور نماز مکمل کرنے تک ایک بڑی جماعت اس کے ساتھ مل گئی۔ اور وہی شخص آئندہ سال بھی آیا تو اس کے ساتھ ایک خلق کثیر نے نماز پڑھی، اور اس کا چرچا مسجدوں اور گھروں میں عام ہو گیا، اور پھر یہ سلسلہ ایسا چلا کہ آج تک اسے پابندی سے ادا کیا جا رہا ہے جیسے کہ وہ کوئی مسنون عمل ہو۔ امام طرطوشی فرماتے ہیں کہ میں نے امام مقدسی سے پوچھا، کیا آپ نے لوگوں کو یہ نماز باجماعت ادا کرتے خود دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اور اس پر اللہ سے مغفرت کی بھی دعا فرمائی اور استغفر اللہ کہا۔ ان کا یہ استغفار غالباً اس بنا پر ہوگا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بدعت کو مروج دیکھا مگر اسے روک نہ سکا۔ بدعات کا محاسبہ کرنے والے علماء امت میں سے امام شہاب الدین المعروف ابو شامہ نے ماہ رجب والی صلاۃ الرغائب اور اس شعبان والی نماز جسے انہوں نے الصلاۃ الالفیہ کہا ہے، ان دونوں کی پرزور تردید کی ہے، اور ثابت کیا ہے کہ یہ بدعت ہے، اور ان کے بارے میں پائی جانے والی اور بیان کی جانے والی روایات ضعیف اور موضوع و من گڑت ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جامع مسجد، محلوں، راستوں اور بازاروں کی دیگر مساجد میں یہ جو الصلاۃ الالفیہ کے لیے اکٹھا ہوا جاتا ہے یہ محدث و بدعت ہے، اور یہ اجتماع جو ایک مقررہ وقت، مقررہ رکعت اور مقررہ قرأت والی نفلی نماز کے لیے ہے، یہ غیر مشروع اور بدعت ہے، اور اس کا پتہ دینے والی روایت اہل علم حدیث کے اتفاق کے ساتھ من گڑت ہے۔
ابن الجزری نے الحسن الحسین میں مذکورہ روایت کی سند کو موضوع اور باطل قرار دیا ہے۔ وجہ تسمیہ صلاۃ الالفیہ، صلاۃ الالفیہ یا ہزاری نماز کا نام رکھے جانے کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اس کی 100 رکعتیں پڑھی جاتی ہے اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح ایک نماز میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کے پڑھے جانے کی وجہ سے اسے ہزاری نماز کا نام دیا گیا ہے۔ بدعات کے موضوع پر غالباً سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب البدع والنہی عنہا میں اس کے مؤلف امام محمد بن وضاح القرطبی رحمہ اللہ، جو کہ 3 صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں، اس 15 شعبان کی رات کے بارے میں اپنی سند کے ساتھ 2 روایتیں لائے ہیں، جن میں سے پہلی میں وہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے مشائخ و فقہا نصف شعبان کی رات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیا کرتے تھے اور نہ ایسی باتوں یا نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت میں ابن ابی ملیکہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہیں بتایا گیا کہ زیاد النمیری کہتا ہے کہ نصف شعبان کی رات کا ثواب رمضان کی لیلۃ القدر جتنا ہے، تو ابن ابی ملیکہ نے کہا اگر میں اس سے یہ بات سنتا اور اس وقت میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تو میں اسے اس سے مارتا، جبکہ یہ زیاد اس وقت قاضی کے عہدے پر فائز تھا۔ حافظ عراقی نے تخریج احیاء علوم الدین میں 15 شعبان کی رات والی اس نماز کے بارے میں وارد کی جانے والی روایت کے بارے میں لکھا ہے نصف شعبان کی رات والی نماز کی حدیث باطل، یعنی خود گڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے من گڑت حدیثوں کو اپنی ایک کتاب میں جمع کیا ہے۔ اس میں مذکور 100 رکعت والی نماز پر مشتمل روایت کو انہوں نے جعلی و خود ساختہ قرار دیا اور اس کی متعدد اسناد ذکر کر کے ان کی راویوں کے مجہول ہونے کی بنا پر انہیں من گڑت کہا ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے من گڑت روایت کے مجموعے پر مشتمل اپنی کتاب میں نصف شعبان کی رات میں پڑھی جانے والی 100 رکعتوں والی مسند الفردوس دیلمی کی روایت کو موضوع کہا ہے اور ذکر کیا ہے کہ اس کی سند کے تمام راوی مجہول ہیں، اور اس کے ساتھ ہی 12 رکعتوں اور 14 رکعتوں والی نمازوں پر مشتمل روایات کو بھی موضوع و من گڑت قرار دیا ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ تابعین میں سے بعض اہل شام مثلا خالد بن معدان مکحول اور لقمان بن عامر وغیرہم رحمہم اللہ اس رات کی عبادت و تعظیم کیا کرتے تھے، اور اہل بصرہ کے بعض عابد و زاہد قسم کے لوگ بھی ان کے موافق ہو گئے، مگر اکثر علماء حجاز مثلا عطا ابن ابی ملیکہ اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے بقول فقہائے اہل مدینہ اور اصحاب امام مالک رحمہ اللہ نے اس کا انکار کیا ہے اور اسے بدعت قرار دیا ہے۔ مذکورہ تابعین خالد و لقمان اس رات باجماعت نفل پڑھا کرتے تھے، عمدہ لباس پہنتے، خوشبو لگاتے اور سرما بھی لگاتے تھے، اور امام اسحاق بن راہوے نے ان کی موافقت کی ہے، جبکہ امام معالم اور فقیہ شام امام اوزاعی رحمہ اللہ مساجد میں باجماعت نفل پڑھنے، دعائیں کرنے اور قصے پڑھنے کو مکروہ سمجھتے تھے، اور اگر کوئی شخص انفرادی طور پر کچھ نفل و نوافل پڑھ لے تو اسے مکروہ نہیں کہتے تھے، اور حافظ ابن رجب نے اسی کو اقرب قرار دیا ہے۔ یہ تو بعض تابعین علماء کا اختیار ہے، مگر جو کام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی ثابت نہ ہو، اس میں جواز یا استحباب کہاں سے آئے گا؟ اور موقع آنے اور کوئی امر مانع بھی نہ ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے اسے نہ کرنے سے کسی فعل کی غیر مشروعیت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔
المختصر شعبان کی 15ویں رات میں پڑھی جانے والی مخصوص عدد کی رکعت اور مخصوص عدد کی سورۃ الاخلاص والی نمازیں کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، نہ باجماعت نہ بلا جماعت، نہ سرن نہ جہرن، اور اس رات بعد مخصوص دعائیں مانگی جاتی ہے جو کہ خود ساختہ ہے۔ اب مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس رات کو کسی خاص طریقے سے منانے کا ثبوت نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی کسی حدیث میں، لیکن آتش بازی و چراغاں جیسی لہو و لعب، حلوے مانڈے کے شغل، دن کے روزے اور رات کی خود ساختہ اور مخصوص کیفیت و کمیت کی جعلی نمازوں سے قطع نظر انفرادی طور پر کوئی ذکر و دعا اور مطلق نفلی عبادت کر لیتا ہے تو اسے مطعون اور برا بلا نہ کہا جائے، لیکن اگر وہ ان رسوم کی پابندی کرتے ہوئے ایسا کرے تو پھر یہ بہرحال درست نہ ہوگا، کیونکہ کسی رات کا فضیلت والا ہونا اس کے احتفال و جشن اور مخصوص عبادتوں کو مستلزم بھی نہیں ہے۔